چلیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پوری توجہ کے ساتھ تفسیر سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان ہم پہ حملے نہ کرے، ہمیں اریٹیٹ نہ کرے، ہمیں بور نہ کرے، توجہ نہ بھٹکے، مس انڈرسٹینڈنگز نہ ہوں، اور خوب دل لگا کے ہم جیسے اللہ چاہتا ہے ایسے ہم قرآن کے مضمون کو سمجھ لیں۔ چلیے میں دعا مانگتی ہوں، آپ بھی ساتھ ساتھ دعا مانگیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 203 203 تک ہم نے الحمدللہ تفسیر مکمل کر لی تھی، اور یہاں تک حج کا مضمون مکمل ہو گیا۔ اس میں ہم نے 2 طرح کے لوگوں کی دعائیں دیکھی تھیں، اور ہم نے اس میں بات کی تھی کہ مشرک کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور مومن کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ مشرک صرف دنیا چاہ رہا ہوتا ہے، اور مومن دنیا اور آخرت دونوں چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جب آیات نازل ہوئیں تو ابھی مشرک تو حج کر رہے تھے، اور وہ اس طرح کے جو کام کیا کرتے تھے جو کہ ملت ابراہیمی کے خلاف تھے، بس اسلام نے صرف ان کو ایلیمینیٹ کر دیا، اور اس کے بعد حج کو پوری طرح اسلامائز کر دیا کہ اصل اسلام کا طریقہ یہ ہے۔ الحمدللہ وہ مضمون ہمارا مکمل ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک تیسری کیٹیگری کا ذکر کر رہا ہے جو ہے منافق۔ اس کا ذکر کیا، اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا پڑھتے ہوئے کہ یہ مضمون جو ہے سورہ بقرہ کے شروع کے مضمون سے ملتا جلتا ہے، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت مچاؤ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد ہے آپ کو یہ مضمون ہم نے پڑھا تھا۔ اب ذکر آ رہا ہے آگے، فرمایا آیت نمبر 204 204 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ ایک بات ابھی سے ہم ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو یہاں پر آگے مضمون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مضمون فرد پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے اور نظام پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں یہ انڈیویجولز پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اور یہ سسٹمز پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ انڈیویجولز بھی ایسے ہوتے ہیں جس کا یہاں ذکر آیا، اور پورے سسٹمز، پوری گورنمنٹس، پوری آئیڈیالوجیز بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر یہ کریکٹرسٹکس پائی جاتی ہیں جس کا کہ یہاں ذکر آ رہا ہے۔ بیسکلی بتایا کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی فرما برداری نہیں ہوتی، جب رسولوں کی تابع داری نہیں ہوتی، تو پھر دنیا کا حال کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں تو جو نقصان ہوگا افراد کو وہ ہوگا۔ افرادی مل کے تو نظام بناتے ہیں، اور کون نظام بناتا ہے؟ بھئی جیسے انڈیویجولز ہوں گے ویسے سسٹمز ہوں گے۔ کرپٹ انڈیویجولز کرپٹ سسٹم، آنیسٹ انڈیویجولز آنیسٹ سسٹم، ایسے ہی تو ہوگا۔ تو یہاں پر فساد کا بتایا جا رہا ہے معاملہ کہ جب اللہ رسول کی فرما برداری نہیں ہوتی تو پھر فساد کریٹ کیسے ہوتا ہے؟ کس طرح کے انڈیویجولز ہیں جو جا کے پھر پوزیشنز آف پاور میں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ کس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیولپ کرتے ہیں، کس قسم کی وہ آئیڈیالوجی پروموٹ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ہم سب وٹنس، ہم سب گواہ ہیں، ہم سب امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا مضمون ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، کوئی اجنبی باتیں نہیں ہیں۔ اور ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں جب ہم نے یہ سب کچھ خود دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے۔
چائنیز پروورب ہے ایک، اس میں وہ کسی کو جب بد دعا دینا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مے یو لیو ٹو سی انٹرسٹنگ ٹائمز، تم ایسے حالات دیکھو جو بڑے عجیب و غریب ہوں. تو بہرحال جو حالات ہمارے سامنے ہیں آپ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ ریلیٹ کر پائیں گی کہ بات کیا کی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ انسانوں میں سے کوئی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حقیقت میں بدترین دشمن حق ہوتا ہے. یعنی دنیا کی زندگی کے بارے میں خوب باتیں کرتا ہے. اچھا، یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اس کی باتیں سننے میں اچھی بہت لگتی ہیں، بڑی کنونسنگ گفتگو کرتا ہے، گفتار کا غازی ہے، بات ایسی کرے، ٹرمینالوجی ایسی استعمال کرے، کہیں شیکسپیئر کو کوٹ کرے اور کہیں نیوٹن کو اور کہیں وہ ڈارون کو اور کہیں وہ کسی اور فزسسٹ کو اور کہیں کسی شاعر کو، کسی آتھر کو کوٹیشنز لے کر آئے. بہترین لب و لہجہ، بہترین انداز، بہترین طریقے سے بات کرے. اور آج مجھ کو بتائیں ہمیں کس کی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے؟ جو بہت اعلیٰ اردو بولتا ہے، بہت اعلیٰ پنجابی بولتا ہے، اس کی گفتگو اچھی لگتی ہے ہم کو. ہم امپریس کس سے ہوتے ہیں بتائیں ذرا؟ یعجبک قولہ، بتائیں کس کی بات؟ جو بہت کوئی برٹش ایکسنٹ میں انگلش بولے یا کوئی امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولے. سچی بات بولیں نا، جو آج کے حالات ہیں، تاکہ دیکھیں نا ہم کلیئر سمجھ سکیں بات کیا کی جا رہی ہے یہاں پر. تو بات کرنے کا انداز اچھا لگتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے برٹش لہجے میں انگلش بولیں، امریکن لہجے میں انگلش بولیں، جیسے مرضی بولیں. ہم نے تو پہلے ہی یہ طے کیا ہوا ہے کہ انسان جو کام کرے بہترین کرے. فرینچ بولیں تو ایسے ہی بولیں کہ فرینچ خود شرما جائیں ہماری فرینچ سن کر. حقیقت ہے، یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا معاملہ. پنجابی بولیں تو ٹھیٹ پنجابی بولیں، اردو بولیں بہترین اردو بولیں، شین قاف بالکل درست پڑھیں اس کے اندر الحمدللہ. انگلش پڑھیں بالکل گرامیٹیکلی انگلش صحیح ہونی چاہیے، اسپیلنگز بالکل ٹھیک ہونی چاہیے الحمدللہ. لیکن آج ہم دراصل ایک سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کانٹیکسٹ میں بات کیا کر رہا ہے. اس شخص کی بات سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ اثر کس شخص کی بات کا ہوتا ہے؟ جس کی بات میں پاور ہو. اگر کوئی ایرا غیرہ باتیں شروع کر دے، کچھ سڑک پر چلتا فقیر بولے، تو مجھ کو اور آپ کو اس کی بات کا اثر قبول کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، ہم اس سے امپریس نہیں ہوں گے. تو بتایا کیا جا رہا ہے؟ ویری ویری امپریسو پرسنالٹی، بہت اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے. آپ سوچ لیں وہ جو برانڈ نیمز ہیں یونیورسٹیز کے، ایلیٹ یونیورسٹیز ہیں، وہاں سے پڑھ کر یہ ڈگری لے کر فلاں فلاں اداروں میں کام کر آیا ہے. اب ہم کو پتہ ہے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، فلاں ہے، یہ سارے آپ سمجھ رہی ہیں نا کس پرسنالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. اس طرح کی شخصیت ہے. یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں کے بارے میں انفارمیشن بہت ہے، آخرت کا کوئی ذکر نہیں ہے، آخرت پر کوئی فوکس نہیں ہے. تو مومن تو ہو نہیں سکتا. مومن ہے اور کسی برانڈڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر، میں کہہ رہی ہوں برانڈڈ ایلیٹ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، الحمدللہ اس سے تو خیر ہی خیر نکلے گی. اس میں بہت خوبیاں ہیں، لیکن خوبیاں ڈسٹرکٹیو کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ رخ ان کا غلط ہے، اس پر اللہ رسول کی لگام نہیں پڑی ہوئی، بے لگام ہے بالکل. اور جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ یہ نہ سمجھے کہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے یہ شخص کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں باتیں کرتا ہے، آخرت کی نہ بات کرتا ہے نہ علم ہے. اس کی باتیں سن کر انسان امپریس ہوتا ہے. یعجبک، اور یہ ک کی ضمیر جا کس کی طرف رہی ہے؟ کس کو بہت اچھی لگتی ہیں اس کی باتیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے نبی، جب یہ لوگ آپ سے بھی آ کر باتیں کرتے ہیں تو بس آپ سنا کریں ان کی باتیں. سورہ منافقون ہم پڑھیں گے 28ویں پارے میں، اور مضمون کلیئر ہو کر آئے گا وہاں پر. تو بس آپ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. ایک سے ایک سپیچز ہوں گی، ایک سے ایک باتیں، ایک سے ایک سلوگنز، ایک سے ایک نعرے، اپنی طرف سے ایک باتیں نکالیں گے. اور ساتھ ہی وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے.
کہ یہ ہمارا گاڈ گیون مشن ہے جس پر ہم آئے ہیں. ان گاڈ وی ٹرسٹ. بڑی بڑی جنگیں ہم نے اس دور کی دیکھی ہیں جس میں کہ اللہ کا نام لیا گیا ہے اور لاکھوں بے قصور مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو، ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے ان کے اوپر. اور نام کس کا لیا تھا؟ اللہ کا نام. اللہ کے نام پہ اپنے نوٹوں پر بھی لکھ دیں گے اللہ کا نام، اور کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں پتہ اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی کیا گواہی ہے، وہ الد الخصام. اور یہ بدترین دشمن حق ہے، بہت برا انسان ہے. تو ایسے انڈیویجولز بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. یہ منافق تھے، خوب قسمیں کھایا کرتے تھے بار بار. اور ایسے لوگ آج بھی ہیں اور ایسے نظام آج بھی ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں اور شدید فساد کریٹ کرتے ہیں. ابن حبان میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سخت دل، متکبر، بخیل، بخیل سمجھتے ہیں مائزر، کنجوس، اور بہت کھانے والے، بہت کھانے والے، ہر وقت کھانا چاہیے، ہر تھوڑی دیر میں کھانا چاہیے اور بہت چاہیے. ہر سخت دل، متکبر، بخیل اور بہت کھانے والے سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. بغض کیا؟ اللہ کو بہت برا لگتا ہے وہ. جو بازاروں میں شور کرنے والا ہو، رات کو مردار، رات کو مردار کیا؟ جیسے کہ مردار نہیں پڑا ہوتا، یعنی کہ کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا، نہ مغرب پڑھنی، نہ اس کو عشاء پڑھنی، نہ اللہ کا ذکر کرنا، نہ الحمدللہ، نہ سبحان اللہ، کوئی اللہ کا نام نہیں، کوئی اللہ سے دعا نہیں. رات کو مردار اور دن کو حمار ہے. حمار کیا؟ گدھا. کہنے کو بہت عقل مند ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کہ وہ دن کو حمار ہے. دنیا کے معاملات کا عالم ہے، دنیا کا سب پتہ، آخرت کے معاملات سے جاہل ہے. کچھ نہیں پتا، کوئی آخرت پہ یقین نہیں، اللہ کا نام بھی جھوٹ، کوئی اللہ پر یقین نہیں، کوئی اللہ پر ایمان نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں. یہ ہر مذہب میں ایسے منافق موجود ہیں. کرسچینٹی کے اپنے منافق ہیں، جیوز کے اپنے منافق ہیں، جوڈیزم کے، اسلام کے اپنے منافق ہیں. کہیں تورات میں نہیں لکھا، کہیں بائبل میں نہیں لکھا کہ تم اللہ کے نام پہ خوریزیاں کرتے پھرو اس طرح سے، اور بے قصور لوگوں کو تم بلا وجہ مارتے رہو، ان کے ملکوں میں گھس گھس کے تم ان کے ملکوں کو تباہ برباد کرو. کہیں نہیں لکھا. تو یہ اپنے ہی بھی دین کے سارے منافق، حد درجے کے جھگڑالو. انڈیویجولز ہوں گے تو جھگڑیں گے، اور کسی اگر پوزیشن آف پاور میں آ گئے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکائیں گے، یہ فتنے فساد کریں گے، وار مانگرز، ٹریگر ہیپی. وہ الد الخصام، بہت جھگڑالو ہے. اور جھگڑالو دیکھیں پہلے کیا کہا تھا، یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اور یہاں کیا لکھا ہے، الد الخصام. یہ کیا مطلب؟ کہ خوش ہوتا ہے تو بس بہت چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، یہ مبالغہ بھی کرتا ہے، یہ تعریف میں خوش آمدید بھی کر لے گا، اور یہ موقع محل دیکھ کے جو ہے وہ باتیں بہت بنا لے گا. لیکن اصلیت کب پتہ چلتی ہے انسان کی؟ ڈرائنگ روم مینر سے پتہ چلتی ہے؟ نہیں، اصل پتہ چلتی ہے انسان کی اصلیت جب اس کو غصہ ہے. پھر دیکھیں کیا حال ہے. تو اپنے آپ کو ضرور دیکھیں کہ جب ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہماری شخصیت کا جو پردہ اٹھتا ہے وہ زبان اٹھاتی ہے. اپنے کریک کو خود پہچانیں، میں اپنے کریک کو پہچانوں اور میں یاد کروں کس موقع پہ مجھے غصہ آیا تھا اور کس موقع پہ میں نے بدزبانی کری تھی. وہ میری شخصیت کا کریک ہے، وہاں پر مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کس کی رسپانسبلٹی ہے ٹھیک کرنا؟ میری رسپانسبلٹی ہے. آپ اپنا جائزہ لے لیجئے، پہلے شرمندہ ہوں، توبہ کریں اور آئندہ اپنی اصلاح کریں تاکہ ہمارے اندر الد الخصام والی چیز نہ آئے. یہ تو منافق کی صفت ہے، ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ جب جھگڑا کرتا ہے اذا خاصم فجارا، جب جھگڑا کرتا ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا، گالم گلوچ پہ اتار آتا ہے. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے ماں بہن کی گالیوں پر پہنچ جاتے ہیں
اور انگریزی میں اگر ماں بہن کی گالی دی جا رہی ہے تو فرشتوں کو پتہ چلے گا یا نہیں؟ یا فرشتے کہیں گے نہیں ہم تو عربی پڑھے ہوئے صرف پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے، گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھتے ہیں، اچھا یہ کہا ہے اس نے، چلو لکھتے ہیں اس کا نہیں۔ تو یہ گالیاں دینا، یہ آپے سے باہر ہونا، یہ ایٹیٹیوڈ دکھانا، یہ منافق کی علامت ہے۔ کوئی مزاج کے خلاف بات ہو، آپے سے باہر سخت جھگڑا لوں۔ تو سبق ہے ہمارے لیے کہ بحثیں کر کر کے مت لڑیں، بہت بحث نہیں کریں۔ قیل و قال ویسے بھی اللہ کو نہیں پسند۔ اور مجھے بتائیں بحثوں سے کون جیتا ہے؟ زبانوں سے کوئی کسی بحث کر کر کے کوئی دل جیتے گئے ہیں کسی کے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا ایسے۔ ایک خاموشی بعض دفعہ 100 کو ہرا دیتی ہے۔ سائلنس از گولڈ، حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، ابغض الرجال الی اللہ، سب سے برے لوگ جو اللہ کو لگتے ہیں کون ہیں؟ الد الخصام، بہت جھگڑا کرنے والے، تو میں کرنا، تم نے یہ کہا، نہیں تم نے یہ کہا۔ دکانوں پہ بیٹھے دکانداروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں گھر والوں سے لڑتے ہیں، نوکروں کے اوپر چیخ پکار مچائی ہوئی ہوتی ہے، ان سے جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں نہیں بننا لد الخصام۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اتنے ڈگنیٹی کے ساتھ رہیں۔ اور جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھیں تو صحیح ذرا کیسے لگ رہے ہوتے ہیں، خود تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کیسا تماشا لگتے ہیں وہ دیکھنے والوں کو۔ خاص طور پہ یہ جو لد الخصام والی بات ہے، اگر بحث کا موضوع اسلام ہے پھر تو زیادہ بحث نہ کریں۔ تو یہ حدیثی کافی ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے وہ انسان جو کہ بہت جھگڑا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ مجھ سے ڈرتے بہت ہیں، سنا ہے آپ نے یہ؟ تو کیوں ڈرتے ہیں بتائیں؟ بد زبانی کی وجہ سے۔ کہ ابھی اس کو چھیڑیں گے تو یہ جان کو آ جائے گا، یہ تو عزت پر حملے شروع کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کہ اللہ میری زبان نرم کر دے، اللہ میرا مزاج نرم کر دے۔ اور اس کے لیے پہلی جو ایکسرسائز ہے وہ غصے کے وقت خاموش رہنا۔ کہتے ہیں جسٹ زپ اٹ، بس بند کر لے منہ اپنا۔ جب غصے میں بولے پچھتائے، جب بولے پچھتائے۔ اگر یہ حدیث ہم ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ علماء کا بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے اور لڑنے سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھگڑا کرنے والا، لڑنے والا علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، علم حاصل کر لے گا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اب آگے دیکھیں، چاہے فرد ہو چاہے نظام کیا کرتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اس کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں تولا کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جب وہ پلٹتا ہے، جب وہ پلٹتا ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے منافق تو خوب باتیں کرتے تھے، نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بناتے تھے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے واللہ باللہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر جاتے تھے تو پھر فساد مچایا کرتے تھے۔ تو ایک مطلب ہے تولا جب وہ مڑ کر چلا جاتا ہے، ایک مطلب ہے تولا کا ولی بننا، پوزیشن آف پاور میں آنا۔ تو یہاں اقتدار کا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کو اقتدار ملتا ہے، ایسے شخص کو، ایسی شخصیت جس کی ہے اس کو، سعی فی الارض، تو وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے زمین میں، کس چیز کی؟ اصلاح کی، ہرگز نہیں، لیفسد فیہا، تاکہ فساد پھیلائے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ کو فساد ہرگز بھی نہیں پسند۔ پتہ چلا کہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، خود غرضی کی وجہ سے زمین کا نظام بگاڑے گا، جس سے کہ کھیت برباد ہونے لگتے ہیں اور نسلیں بگڑنے لگتی ہیں۔ یہ تو آج دیکھ لیں ساری دنیا رو رہی ہے کلائمیٹ چینج کو، تو امیجن کر لیں کس کے ہاتھ میں نظام ہے۔ ہم تو بس ونڈو ڈریسنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ سڑکیں بہت اچھی ہیں، فلاں کو یوں آزادی ہے، ڈیفینیٹلی خوبیاں ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ جو سسٹم جو لوگ چلا رہے ہیں انہوں نے کوئی دنیا کے اندر خیر نہیں پھیلایا، لیکن ابھی آگے انشاءاللہ چند آیات آئیں گی، ہم اس میں
رول دیکھ لیں گے کہ اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو نقصان ہوا ہے ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی الیکٹرانکس نے بہت ترقی کری، بہت انوینشنز ہیں، میڈیسن کے اندر بہت ترقی ہے، ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے، نو ڈاؤٹ، کمیونیکیشن کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، نو ڈاؤٹ. انسانی حقوق کی بات کی ہے، نو ڈاؤٹ، سب کچھ ہے اپنی جگہ. لیکن جو انڈر لنک فساد ہے، جس طرح معاشرے کی جڑیں کٹ رہی ہیں، وہ خود رو رہے ہیں اس کے اوپر. اور جو کلائمیٹ چینج ہے وہ تو ریالٹی ہے، حقیقت ہے. کہاں سے آیا؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز نے کیا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. انوائرمنٹل پولوشن کس نے پھیلایا؟ یہ تو جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں انہوں نے کیا. ان کے سارے کاربن ایمیشنز ہیں، جنہوں کبھی اوزون ہول میں وہ چھید کر دیتے ہیں، کبھی وہ لیکس کو اور دریاؤں کو اسٹرائل کر دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ ساری مرین لائف مرنے لگ جاتی ہے، کہیں کورلز جو ہیں وہ برباد ہونے لگ جاتے ہیں. یہ میں اور آپ تو نہیں کر رہے، یہ تو وہی کر رہے ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں. تو یہ ایک اس کی نشانی ہے کہ جو اللہ سے دور ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ جھوٹا ہوتا ہے، توقع نہیں کرنا کہ وہ دنیا میں امن پیدا کر دے گا. کبھی توقع نہیں کرنا. کیا ظلم کا انہوں نے بازار گرم کیا. دیکھیں نا، جب کوئی حکومت عروج پر ہوتی ہے، کوئی قوم، تو خبریں تو وہ دے رہی ہوتی ہے نا، میڈیا تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہمیں تو انتظار کرنا چاہیے اس وقت کا جب ان قوموں پر زوال آئے. پتہ نہیں میں اور آپ زندہ ہوں یا نہ ہوں، جب ان پر زوال آئے گا اور جب کوئی ان کے بارے میں لکھے گا، تب حقیقت سامنے آئے گی، تب سارے پول کھلیں گے کہ کتنا فساد مچا تھا، کتنی خرابیاں پیدا ہوئی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے 2 الفاظ میں ساری خرابیوں کو سمیٹ لیا. لیفسد فیہا، زمین کا فساد. ہم دیکھ رہے ہیں ویہلک الحرث، زمین کے فساد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کھیت تباہ ہونے لگتے ہیں، فصلیں تباہ ہونے لگتی ہیں. اس کا ایک ریزن کیا ہوتا ہے؟ جو پولیوشن ہے اپنی جگہ، انوائرمنٹ وغیرہ کا، زمین کے اندر کیمیکلز ایسے ڈال دیے، بیجوں کے اندر سے وہ جین نکال دی جس سے کہ وہ بیج جو ہیں وہ ملٹیپلائی کر سکیں. اور اب سارے بیج جمع کر لیے اپنے پاس کہ ہم سے خریدو. ورنہ سمپل کیا تھا، اناج بویا، جتنی ضرورت تھی کھایا، جتنی ضرورت تھی بیچ کر پیسہ کمایا، باقی سٹور کر لیا، اگلے سال پھر فصل لگا دی. اب تو نہیں کر سکتے. اب تو جینیٹکلی انجینئرڈ جو سیڈز ہیں وہ تو خریدنے پڑیں گے ہر دفعہ. تو دیکھیں نا، فوڈ سورس کو کنٹرول کر لیا نا، تو اس سے تو فساد مچے گا. اور جو زمین کے اندر جو پولیوٹنٹس ڈال دیے ہیں، کیمیکلز ڈال دیے ہیں، کتنی ہی اسپیشیز ہیں جو کہ ایکسٹنکٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ تو سارا رونا ہم آج دیکھ تو رہے ہیں. وہی نا، may you live to see interesting times، وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہ آیت حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے 100%. پہلے تو کوئی انڈیویجولز ہوتے تھے، ہم تو پورے نظام ایسے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے دنیا کا یہ حال کر دیا ہے. پلانٹ ارتھ کا اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا تھا انسان کو، یہ حال کیا اس نے کہ باقی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا اس زمین پر بسنا دوبھر ہو کے رہ گیا. جانوروں کی کھال نوچ لی اور اس سے اپنے پرس بنا لیے اور اپنے جوتے بنا لیے، اور اب رو رہے ہیں اور اب برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ فر نہیں پہننا. اور کب اسلام نے منع کر دیا ہے ہم کو کہ جنگلی جانور جو ہوتے ہیں، وحشی جانور، ان کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. اسلام بالکل پسند نہیں کرتا کہ بیچارے مگرمچھ کی کھال کھینچ کے اور میں پرس بنا لوں اپنا، اور میں پولر بیئر کی کھال لے کر میں فر کوٹ بنا کر پہن کر بیٹھ جاؤں. یہ بالکل اسلام کا مزاج نہیں ہے. سخت ڈسکریج کیا گیا ان چیزوں کو. لیکن یہ سب کچھ کیا نا، اور جب مرنے لگ گئے سارے جانور، اب رونے بیٹھ گئے. شکر ہے کم از کم ابھی بھی خیال آیا. تو یہی لکھا ہے لیفسد فیہا، فساد مچاتا ہے، ویہلک الحرث، اور وہ کھیتیاں برباد کر دیتا ہے. اور جو کھیتیاں برباد ہوتی ہیں، حقیقت ہے ایک تو ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے، انبریڈلڈ کنزیومرزم اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دوسرے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں آفتیں. اور اس کا بھی خوب مذاق اڑاتے ہیں کافر کہ او آئی وینٹ ٹو بیڈ وتھ دیٹ وومن، اس کی وجہ سے فلاں جگہ فلڈ آ گیا. وہ ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. ہنسنے دیں ان کو. یہ حقیقت ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آفات دنیا پر آتی ہیں. گناہوں کی سخت نحوست ہوتی ہے. ذاتی زندگی میں بھی اس کا انسان اثر دیکھتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو گناہ کبھی خیر لے کر نہیں آ سکتے. شیطان کیا خیر لے کر آئے گا بتائیں؟ میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی خیر لے کر نہیں آ سکتا. تو نہ صرف حرث
ون نسل، بلکہ نسل کو بھی برباد کرتا ہے. نسل اولاد، اور نسل صرف انسان کی تو نہیں ہے. ہم جو اسپیشیز کی بات کرتے ہیں یہ نسلیں ہی تو ہیں، چاہے تتلیوں کی نسل ہو، چاہے وہ مثال کے طور پہ کسی پینڈا کی نسل ہو، وٹ ایور، وہ بھی تو برباد ہو رہی ہیں نا، ان کو انوائرمنٹ نہیں مل رہا، صرف انبریڈلڈ کنزیومرزم کی وجہ سے. تو اگر ہم نسل کو محدود رکھیں انسان کی حد تک، تو وہ تو خود کہانی ہمارے سامنے ہے کہ کیسے نسل برباد ہو رہی ہے، کیسے اخلاق ان کے برباد ہیں، کیسے ان کے ذہن برباد ہو رہے ہیں، کیسے ان کے تعلقات برباد ہو رہے ہیں. کبھی آپ حال پڑھیں بچوں کا، جاپان میں کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو سالوں سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، وہ صرف اسکرین کے آگے بیٹھے رہتے ہیں زندگی بھر. اور یہ نسل کی بربادی کہ 12 سال کا بچہ شوٹ کر رہا ہے ٹیچر کو بھی، یا اپنے ماں باپ کو کوئی جا کے کوئی کسی کی اولاد قتل کر رہی ہے، اور بچے جو ہیں وہ اسکول میں قتل کر رہے ہیں دوسرے کو، نعوذ باللہ. تو یہ بربادی ہے کہ نہیں ہے؟ اخلاقی طور پہ جب آپ نے بینکرپٹ کر دیا ان کو، تو اس کے بعد پھر بچا کیا اس کے اندر؟ انسان تو ختم ہو گیا اس کا. نہ دین کا پتہ بچوں کو، نہ اللہ کا نام سکھایا، نہ اللہ سے ڈرایا ان کو، نہ اللہ سے جوڑا، نہ ان کو پاکی سکھائی، نہ ان کو طہارت سکھائی. ان کو یہ بھی نہیں پتہ اپنے آپ کو واش کیسے کرنا ہے، غسل کہاں کرنا ہے، نعوذ باللہ. اور یہ کس قسم کے ماں باپ ہیں؟ اس دن ایک آرٹیکل پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہ خاتون کہہ رہی تھیں کہ میں بغیر شرٹ کے پتہ نہیں کیا والی بال کھیل رہی تھی کہ اللہ جانے، اور پتہ نہیں پولیس کیوں آ گئی. کہتے ہمارے یہاں تو نارمل بات تھی، میری امی کو بہت گرمی لگتی تھی، وہ سارے کپڑے اتار کے گھر کے کام کرتی رہتی تھیں، یہ تو نارمل چیز ہم نے دیکھی ہے. اور کہتی میرے شوہر کی جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر کیا یہ رواج ہی نہیں تھا. ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی تھی کہ بغیر کپڑوں کے بھی کوئی گھر میں رہتا ہے. تو جب ماں باپ یہ ہوں گے تو مجھے بتائیں اولاد آگے سے کیا سیکھ رہی ہے؟ پھر جب بکینی پہنا کر بیٹیاں پہن کر باپ کے بھائیوں کے سامنے جب بہنیں اور بیٹیاں گھوم رہی ہیں، تو پھر آپ سوچ لینا کہ اخلاقیات کیا ہوں گی. اور اب تو اولاد قابو نہیں ہے، بات ماننے کو تیار نہیں ہے. کوئی موریلٹی، کوئی ادب، کوئی تمیز، کوئی لحاظ کہ بڑوں کا ادب ہوتا ہے، کوئی صبر اور برداشت تحمل سے بڑوں کی بات سن لی جاتی ہے، برابری پر آ کر زبان نہیں چلائی جاتی. برباد کر دیا، حقیقت ہے، اگلی نسل کو. اور خود پیرنٹس ابیوسو ہیں، طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں میں نسلیں مبتلا ہیں. اور اللہ کو یہ فساد اچھا نہیں لگتا. اس کو دیکھو، اللہ آنکھیں کھول رہا ہے ہماری، اللہ مائکروسکوپ دے رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں کہ گہری نظر تو ڈالو، کس سے امپریس ہوتے ہو، کس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہو. افسوس، 100 افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ویسٹ والے جب اپنی غلطی کو ریئلائز کر لیتے ہیں نا تو وہ کریکشن پر آ جاتے ہیں. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہے کہ ہمارے اندر یہ اور یہ ایشوز ہیں. اب وہ پھر اپنی فیملی لائف کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بچوں کا پیدا ہونا ہی روک دیا، اب رو رہے ہیں کہ بچے ہی نہیں ہیں. اب تو گرینگ آف جاپان اور بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے وہ کس کی ہے؟ بوڑھوں کی ہے. اور اب تو لیبر نہیں مل رہا ان کو، اب لوگ نہیں مل رہے ان کو. 10 مسئلے اس کے اپنے ہیں. چائنا کے اندر انہوں نے 1 چائلڈ پالیسی کی تھی جو یہ نسل کو ہلاک کیا نا، بچے نہیں پیدا کرنے دیے. اب رو رہے ہیں وہ اس کے اوپر کہ بچے ہی نہیں ہیں ان کے. بچے نہیں ہیں تو ظاہر ہے جوان بھی تو نہیں ہوں گے نا، بچے ہی تو جوان ہوتے ہیں، اب خالی بڈھے ہی بڈھے رہ گئے، اب کیا کریں. تو یہ 100 مسائل ہیں ان کے اپنے. تو اس طرح انہوں نے نسل کو ہی برباد کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ فساد بالکل اچھا نہیں لگتا. تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ وہ تو اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے اور پھر وہ اب اباؤٹ ٹرن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہوگا یا نہیں، اس لیے کہ بعض ملکوں کی آبادی ایک خاص تھریش ہولڈ سے کم ہو چکی ہے کہ اب وہ دوبارہ وہ پاپولیٹ نہیں ہو سکیں گے. مطلب وہ تو ہے، اب چیز وہ جو ہے وہ حد سے گزر گئی. ہمارا مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں. وہ غلطی کو ریئلائز کر چکے، ہم اب وہی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں. اتنا پیچھے ہیں ہم، اتنا پیچھے ہیں کہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ وہ کتنا سفر کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو روک لیں ابھی، لیکن نہیں، ایگزیکٹلی پاؤں پہ پاؤں رکھ کر اگر ہماری نسلیں بھی وہی کچھ کر رہی ہیں جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں،
اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اسی طرف لے کے جا رہا ہے، اگر جس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں تو ہمارا انجام بھی وہ ہوگا. اور پتہ نہیں ہم میں اتنا سینس ہے بھی کہ یو ٹرن کر سکیں کہ نہ کر سکیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے قرآن کھلوا دیا ہماری زندگیوں کے اندر. اللہ تعالی ہماری نسلوں کے ہاتھوں میں اس قرآن کو دے دے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ کرنے کا کام کیا ہے. تو اس وقت حقیقت ہے کہ دو انتہائی اہم سمجھیں کہ گروپس ہیں جن کو دین کا پیغام پہنچانا ہے، ٹین ایجرز اور چلڈرن. ابھی ان کے اگر ذہنوں کو مولڈ کر لیا، ان کو اللہ سے کنیکٹ کروا دیا تو انشاءاللہ تعالی بہت بہتری ہوگی. یہ جو سارا فساد ہے یہ رک جائے گا، ریورس بھی ہو جائے گا، یو ٹرن ہو جائے گا. اگر اب ٹین ایجرز کے ہاتھوں میں، اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں، بچوں کے ہاتھوں میں اگر ہم نے اللہ کی کتاب نہ تھمائی، اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں، اب بھی ہم 10 ایج اور 12 ایج اور 14 ایج کے چکر میں پڑے رہے، اور ضرور پڑھیں، میں نہیں روکتی آپ کو، اچھا پڑھنا چاہیے بچوں کو. کوئی ریزن نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ اکیڈیمکلی ایکزل نہ کرے، اگر اس کے اندر پوٹینشیل ہے کرے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف قرآن. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ابھی بھی بہتری ہوگی. اچھا، ایک بہت دلچسپ تفسیر کی گئی ہے الحرث کی. حرث ایک تو نباتات، پلانٹیشن، کھیت، فصلیں وغیرہ. کچھ علماء نے حرث سے مراد سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 223 انشاءاللہ آگے آنے والی ہے، اس سے حرث سے مراد عورتیں لی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 223 میں فرمایا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. تو یہ عورتوں کو بگاڑ دیتے ہیں. اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی ایک پیسے کا شک ہے ہم کو کہ عورتوں کو کیسے بگاڑا گیا؟ آزادی کس سے دلائی، اور آزادی دلا کر کس کی غلامی میں ان کو پھنسایا گیا؟ یہ ایک الگ پوری درد بھری کہانی ہے، ایک ٹریجڈی ہے آج کی. تو یہ جو اس طرح کے بے خدا بے خوف لوگ، منافق لوگ ہوتے ہیں کہ نام اللہ کا لیتے ہیں اور ڈرتے ذرا نہیں اللہ سے، کوئی اللہ کے آگے اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں ہے، اللہ کا نام لے کر پھر اللہ کا باغی بناتے ہیں. تو عورتوں کو تو بگاڑ دیتے ہیں نسلیں، اور جب عورتیں بگڑیں گی تو آبویسلی نسلیں بگڑیں گی، سیدھی بات ہے. کوئی پروڈکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیکٹیو ہے، کوئی پلاسٹک کا ڈبہ ہے ڈیفیکٹیو ہے، اور ایک نہیں بہت سارے، تو آبویسلی خیال ہم کو آئے گا کہ مشین ڈیفیکٹیو ہے جہاں سے یہ ڈبے بن کے نکل رہے ہیں. تو جیسے مشینیں بناتی ہیں پروڈکٹس، ایسے ہی انسان بنانے کی مشین کون ہے؟ مشین تو نہیں کہنا چاہیے، سمجھانے کے لیے عورت ہے. عورت بچے پروڈیوس کرتی ہے. تو دیکھ لیں کہ یہ بچے اگر ایسے ہیں تو پیچھے وہ ماں کیسی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ عورتیں ویسی ہوتی ہیں جیسے کہ مرد ہوتے ہیں. پورا نظام دیکھ لیں. تو ایک حرث کا جو حرث کی تفسیر کی گئی ہے وہ عورتوں سے بھی کی گئی ہے کہ جو یہ منافقانہ لا خدا یا بے خدا نظام ہوتا ہے کہ نام اللہ کا لیتے ہیں، ڈرتے ذرا نہیں، عورتوں کو بگاڑ دیتے ہیں. اور جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو ذرا بات نہیں مانتا. فساد اتنا مچایا اور اللہ کو فساد اچھا لگتا ہے؟ نہیں، لا یحب الفساد، اللہ کو فساد اچھا نہیں لگتا. اگر فساد اچھا نہیں لگتا تو اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ اصلاح اچھی لگتی ہے. پلیز اپنے لیے دعا کریں، اللہ مجھ کو اصلاح کرنے والا بنا دے. ایک کو بھی سمجھا دیں، ایک کو بھی بتا دیں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کے فرینڈز کو جمع کر کے ونس اے ویک، ونس اے منتھ کچھ کھلا پلا کے ان کو کچھ سنا دیں. کوشش تو شروع کریں، اثر کو چھوڑیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوشش کرنا میرا کام، نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے. توجہ دیں ان کے اوپر. کالجز کی طرف جائیں، اسکولز کی طرف جائیں، ان کے اپنے ایٹیٹیوڈ کے حساب سے، ان کے اپنے مینٹل میک اپ کے حساب سے، ان کی ویو لینتھ کے حساب سے، جس زبان میں وہ کمفرٹیبل ہیں اس زبان کے حساب سے سمجھائیں ان کو جا کر. اگر آپ اچھی انگلش بولتی ہیں بہت بڑا ایسٹ ہے. جائیں کالجز کی طرف اور بچوں سے بات کریں، الحمدللہ سمجھائیں ان کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح ہو جائے گی. اللہ کو اصلاح اچھی لگتی ہے. اللہ مجھ کو مصلح بنا دے. اپنے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار مصلحون میں کر لے. اب جو اس کا ایشو ہے وہ کیا ہے منافق کا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جاتا ہے. یہ قیلہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہا کہ کس کس نے کہا، قیلہ کہا گیا.
کوئی بھی سمجھائے اس کو، کوئی بھی اللہ کا بندہ اس کو سمجھائے، کیا کہے؟ اتق اللہ، اللہ کا خوف کرو، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اور جب یہ ہومو سیکشوالٹی کی باتیں کرتے ہیں کہ بالکل نارم ہے اور سب کچھ بالکل صحیح ہے، اور کوئی کہے کہ اللہ کا خوف کرو، بائبل میں منع کیا ہے، تورات نے منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، ہر مونوتھسٹ ریلیجن اس کو منع کرتا ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے، ایولیوشن کے خلاف ہے obviously۔ تو جب ڈرایا جائے اس کو کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، بپھر جاتا ہے، اخذت العزت بالاثم، اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ نصیحت پر یہ کان نہیں دھرتا۔ پھر اپنا جائزہ لیں کہ کوئی مجھ کو اگر نصیحت کرتا ہے تو میرا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کوئی مجھ پر تنقید اگر کرتا ہے تو میرا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیں، تنقید کے بارے میں اپنا رویہ دیکھیں۔ منافق تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے کہ ہاؤ ڈے یو سے دس ٹو می، تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم نے مجھ پر تنقید کری، برداشت نہیں کر سکتا۔ تنقید کو سنیں، انالائز کریں، صحیح ہے تو رکھ لیں، غلط ہے تو ڈسکارڈ کر دیں، سمپل۔ تو یہ تو منافق ہے، ایگوئسٹک ہے، اخذت العزت بالاثم، اور زیادہ گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے، اب تو یہی کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، کرے، فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ 5 صفات ہیں جن کا یہاں ذکر آیا۔ جس انسان میں ہوں گی یہ صفات، وہ انسان فسادی ہے، اور جس نظام میں ہوں گی یہ 5 صفات، وہ نظام فسادی ہے۔ اب جب اسلام بات کرتا ہے اور قرآن بات کرتا ہے ایک معاملے کی، تو پھر اس کے برعکس ضرور لے کر آتا ہے، اس کا ریورس ضرور ہمیں دکھا دیتا ہے۔ اب جب فساد یہ ہے تو اصلاح کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یشری نفسہ، اس نے تو اپنی جان بیچ دی، کس کے لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، نہ پوزیشن، نہ پاور، نہ ورلڈلی آنر، نہ کوئی یہاں کا رتبہ، نہ کوئی یہاں کا سٹیٹس، وہ خالصتاً للہیت سے کام کر رہا ہے، چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے مجھ سے۔ اس سے اس کی آخرت تو سنورے گی ہی سنورے گی انشاءاللہ، دنیا بھی سنورے گی ایسے لوگوں کی وجہ سے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ہے حقیقی اصلاح کرنے والے۔ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہر وہ عمل کرتا ہے جس سے کہ اللہ راضی ہو، تو اللہ ایسے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ صحابہ میں کتنی مثالیں ہم کو ایسی ملتی ہیں کہ اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ بلال حبشی ہوں، صہیب رومی ہوں رضی اللہ عنہما، اللہ کی خاطر بیچ ڈالا سب کچھ اپنا، اللہ کے ہاتھ پہ، اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے۔ یہ ہے اللہ والے لوگ۔ اب اسی کے بارے میں اب مزید ہم سے بات کی جا رہی ہے کہ تمہیں اب کیسا بننا ہے۔ تم فساد نہیں کرنا چاہتے، تم کو فساد برا لگتا ہے، تم اصلاح کرنا چاہتے ہو، اچھا آ جاؤ۔ ہاؤس آف اسلام، ہاؤس آف پیس تم کو انوائٹ کر رہا ہے۔ اللہ کا اپنا نام ہے السلام۔ السلام تم کو دارالاسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ کون ہوگا جو اس دعوت کو ٹھکرائے گا؟ کون انسان ہے جو سلامتی نہیں چاہتا؟ اور جو اس دعوت نامے کو قبول کر لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو ٹھکرا دے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو پکارا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ندا ہے، پکارا جاتا ہے توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ دیکھو اہم بات آ رہی ہے، غور سے سننا۔ کیا ہے وہ؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان
کہ نقش قدم کی پیروی مت کرنا. انہو لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی تم نے لرزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. اچھا، ایک تو بات دیکھیں کہ جو ادخلو آ رہا ہے، عربی میں دخلا کا مطلب ہوتا ہے انٹر. ہم کہتے ہیں کہ انٹر دا روم، ایسے انگلش میں کہتے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ انٹر انٹو دا روم، ایسے تو نہیں کہتے نا ایسے. ہم کہتے ہیں انٹر، بس انٹر کے اندر انٹو داخل ہے اور شامل ہے obviously. عربی زبان میں بھی کہتے ہیں دخل المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوا. دخل فی المسجد نہیں کہتے، فی کا استعمال نہیں کرتے. یہ نارمل طریقہ ہے بات کرنے کا. یہاں آپ کو فی نظر آ رہا ہے، یہ فی عام طور پہ نہیں آتا. یہ فی کہاں آتا ہے؟ ایکسیپشنز کے لیے آتا ہے، اور ایسی جگہ داخل ہونے کے لیے آتا ہے جہاں کوئی آپ کو کانکریٹ ویزیبل دروازہ نہ ملے، وہاں آتا ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ. دیکھیں، اب سوچیں، اس کی بلاغت تو دیکھیں اس ایک لفظ فی کی. اگر ایک بالکل ویزیبل کانکریٹ دروازہ نظر آ رہا ہے، اس میں داخل ہونا، اس کو تلاش کرنا آسان ہے، سامنے نظر آ رہا ہے. ایک ویزیبل نمایاں سالڈ دروازہ نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، پھر تو تلاش کرنا ہوگا نا. جی ہاں، تو یہ محنت کرنی ہوتی ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. تو ادخلوا فی السلم، کوئی ویزیبل دروازہ نہیں ہے، تم داخل ہو جاؤ اس میں. اسلام میں سب داخل ہو جائیں کافہ. یہ سب کون ہے؟ ابھی بات کریں گے. ایک مطلب ہے کافہ کا، اسلام میں سب داخل ہو جائیں. جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں. یہودی بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، عیسائی نصارہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور کرتے ہیں، منافق بھی اور مومن بھی، سب پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو داخل ہو رہے ہیں وہ پورے کے پورے داخل ہوں، پوری زندگی پر اسلام کے اصول نافذ کر لیں. جیسے کہ آیت بر میں ہم نے کمپریہنسو پرسنالٹی پڑھی تھی، ان سائڈ اینڈ آؤٹ تقوی، ایسے بن جاؤ تم. تو یہ جو پکار ہے یہاں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. کس کس کو؟ ابھی ہم نے مختصراً ڈسکس کیا، تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. الگ الگ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. نمبر 1، منافقوں کو دعوت دی جا رہی ہے. قرآن میں جب خطاب کیا گیا منافقوں سے، ان کو کبھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں کہا، اے منافقو، یہ نہیں آتا قرآن کے اندر کبھی بھی. ان کو یا ایھا الذین آمنوا ہی کہہ کر خطاب کیا گیا. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگو جنہوں نے زبان سے دعویٰ کیا ہے ایمان لانے کا، اب وہ دل دماغ عمل کے ساتھ اسلام میں آ جائیں، 100% اپنی لائلٹی اسلام کے ساتھ کر لیں، دو رخی زندگی چھوڑ دیں، ایک کشتی میں سوار ہو جائیں. اور آپ میں سے جنہوں نے اس بات پر عمل کیا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں انسان کتنا پرسکون ہو جاتا ہے. ایک طرف ہو جائیں، بس ایک کشتی میں آ جائیں، دو رخی زندگی نہیں گزاریں، 2 فیسڈ بن کے نہیں رہیں کہ جب کافروں میں بیٹھے تو اسلام پہ شرمندہ، اور جب اسلام والوں میں بیٹھے تو اپنے کفر پہ شرمندہ. تو وہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ معاملہ ہوتا ہے منافق کا، کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتا، کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. ایک طرف لائلٹی کر لیں اپنی اسلام کے ساتھ کہ یہ تیرا تو میں تیری، یہ ڈوبا تو میں ڈوبی، اینڈ آف دا سٹوری.
اسلام کی عزت ہوگی تو میری بھی ہوگی، اسلام کی بے عزتی ہوگی تو میری بھی ہوگی، مجھے منظور ہے، ختم بات. اور جو ہے سو ہے. وہ جیسے کہ شادی کے واؤز نہیں لیتے ہیں وہ کرسچنس کے، ٹل ڈیتھ ڈو اس پارٹ، یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ ہم تو خیر ڈیتھ بھی ہم کو تو الگ نہیں کرے گی، کہ سکنس ہو یا ہیلتھ ہو یا پیسہ کم ہو یا زیادہ ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہمیں نہیں ساتھ چھوڑنا ہے اس کا. بس میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دی. تو یہ ان کو دعوت دی جا رہی منافقوں کو، تم ایسے ہو جاؤ. پھر یا ایھا الذین آمنوا میں اہل کتاب کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے، اور اہل کتاب میں سے جو واقعی اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے ان سے خطاب ہے. ان کو انویٹیشن دیا جا رہا ہے کہ اب تک تم نے سارے انبیاء اور جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں سب کو مانا، تو اب قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ تاکہ تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے. اور وہ تو خود جانتے تھے کہ پچھلی شریعتیں محفوظ نہیں ہیں، ملاوٹ ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی ہے، ڈسٹارٹ ہو گئی ہیں، تو شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کی بات نہیں مانو، پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ دو ہو گئے. تھرڈ یا ایھا الذین آمنوا سے وہ لوگ مراد بھی ہو سکتے ہیں جو اہل کتاب میں سے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. ان سے بھی خطاب ہے کہ جب اسلام کی شریعت قبول کر لی ہے تم نے، اب اپنی شریعت کے حرام حلال کو فالو نہیں کرو، اسلام کے احکامات کو فالو کرو. اس لیے کہ بعض بنی اسرائیل کے علماء نے اسلام قبول کیا تھا اور دل سے کیا تھا، سچے مخلص مومن تھے وہ. لیکن اب دیکھیں نا، یہ سالوں کی چیزیں گھٹی میں پڑی ہوئی ایک دم سے تو نہیں نکل جاتی کلمہ پڑھنے سے. اور وہ تھے بھی کون؟ عالم تھے. تو اسلام قبول کر لیا، سچے دل سے کیا، بہت مخلص، بہت وفادار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن ان کے دلوں میں اب بھی سبت کی عظمت باقی تھی، سیٹرڈے کی عظمت. اور اب بھی ان کو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اچھا نہیں لگتا تھا، کراہیت آتی تھی. دیکھیں ہم تو یہودیوں کو تو نہیں جانتے، ہندو کی مثال لے لیں. کوئی ہندو جو ہے وہ ہندو سے مسلمان ہوتا ہے. اب اس کے آگے اگر ہم بیف سٹیک رکھ دیں تو ایک دم کراہیت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کو آئے گی نا. اب تک تو وہ گائے خدا تھی اور اس نے تو کبھی آنکھ کھول کے دیکھا ہی نہیں کہ لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہوں. اور کیا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ. بلکہ مسلمان بھی جو انڈیا میں رہتے تھے وہ بھی گائے کے گوشت کو بہت برا سمجھا کرتے تھے. مجھ کو اپنی نانی کا یاد ہے کہ بہت زیادہ کسی کی برائی کرنی ہوتی تھی، ان کو کہتی تھی وہ لوگ وہ تو بڑے کا گوشت کھاتے ہیں. اب ہم بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ بڑے کا اور چھوٹے کا گوشت کیا ہوتا ہے. تو بڑے کا مطلب گائے کا، تو گائے کا گوشت کھانا بہت بری بات سمجھی جاتی تھی. مسلمانوں میں بھی اسی چھوت لگ گئی تھی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جب اسلام میں آ گئے ہو تو اپنی شریعت کے حرام حلال کو کنسیڈر نہیں کرو، اب تم پورے کے پورے آ جاؤ اس کے اندر. اور وہ کہا بھی کیا کرتے تھے کہ بھائی کوئی اونٹ کا گوشت کھانا فرض تو نہیں ہے نا، مباح ہے، الاؤڈ ہے، اور نہ بھی کھائیں تو کیا حرج ہے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو بات قرآن کے مخالف ہے وہ تم کو نہیں ماننی. تم اونٹ کی کراہیت ختم کرو، رفتہ رفتہ سبت کی عظمت ختم کرو. یہ سب شیطان کا راستہ ہے کہ وہ حلال کو بلا وجہ حرام کر رہا ہے تمہارے لیے. یہ تین کلیئر ہو گئی آپ کو؟ اچھا، اب ہم نہ اہل کتاب ہیں، نہ اہل کتاب کے سے مسلمان بنے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم منافق ہوں. تو اب چوتھا خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سمپل مسلمانوں سے، مومنوں سے، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اب یہ ہے دراصل میرے اور آپ کے کان کھول کر سننے کی بات. اچھا، آج کے دور میں خاص طور پہ جو مسلمان ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جو کہ مسلم میجورٹی کنٹریز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر وہ اسلام کو
sort of ایز این آئیڈینٹی لے رہے ہیں, ناٹ ایز اے ریلیجن. سمجھ آئی آپ کو بات کس طرح سے؟ اگر عید ہے اس کو وہ پروموٹ کریں گے کہ ہمارا فنکشن ہے, ریلیجس فنکشن ہے. رمضان کو وہ پروموٹ کریں گے کہ آئیں آ کے آپ ہمارے ساتھ روزہ افطاری, ہمارا ایک ریلیجس کلچر ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کلچرل اسلام بھی ہے. جیسے مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمارے ہاں نکاح مسجد میں ایسے ہوتا ہے, رائٹ, لیکن ان کی 100% آئیڈینٹیفائی نہیں ہے. اسلام ایز اے لائف سٹائل نہیں ہے ان کا. ایک کلچرل آئیڈینٹی ہے, ایک ریلیجس آئیڈینٹی ہے, لیکن وہ سراپا اسلام کو فالو نہیں کرتے. ہو سکتا ہے نمازیں نہ پڑھتے ہوں, ہو سکتا ہے ویسے وہ زکوٰۃ نہ دیتے ہوں. تو یہ تھوڑا سا ہمیں کانفلکٹ نظر آتا ہے. عید سیلیبریٹ کریں گے, بقرعید کریں گے, کلچرل آئیڈینٹی ہے, اور اس کو اب پوری طرح تمہیں اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے. تو کلچرل اسلام ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا ریوائول ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو بہت نمایاں کیا جاتا ہے کہ عید بھی تم کو سیلیبریٹ کرنی ہے. یہ بتاؤ تم حقیقت میں مسلمان ہو, پوری طرح ہو, تم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہو, تم پورے رمضان کے روزے رکھتے ہو, تم ایمانداری سے زکوٰۃ دے رہے ہو, تم حرام سے بچ رہے ہو, تم شراب کو, سود کو, سور کو اپنے سے دور رکھتے ہو. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کا کہ یہاں پر احساس دلایا جا رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسپرچول اسلام. اسلام کیا ہے؟ اسپرچویلٹی ہے. تو صرف اسپرچویلٹی نہیں ہے اسلام, اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اس کا اپنا کلچر ہے, سب کچھ اپنی جگہ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کے پورے اس کو قبول کر لو. تو پریکٹیکلی, ایموشنلی, انٹلیکچولی, کلچرلی, ریلیجسلی, ان سائڈ اینڈ آؤٹ تم پورے اسلام کے اندر آ جاؤ. تمہاری اگر معاشرت ہے تو نظر آنا چاہیے مسلمانوں کا گھر ہے. معیشت ہے, نظر آنا چاہیے مسلمانوں کی معیشت ہے, دھوکہ نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, سود نہیں ہے. عبادت ہے, نظر آئے کہ ٹھیک ہے یہ کسی کمپنی کا ہے CEO, لیکن نماز کا وقت آ گیا, نماز پڑھے گا. یہ سیاست اگر ہے, مسلمان ممالک ہیں, سیاست ہے, تو اسلام کے اپنے قوانین ہیں, نافذ ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں کیا ہے کہ عمل سے ثابت کرو, کمپلیٹ اپرائٹ مسلم بن کر, کہ تم اسلام سے 100% وفاداری کا تعلق رکھتے ہو. لائف لائن بنا لو اسلام کو. تمہارے رویے سے لوگ سیکھیں گے. اور کسی نے کہا ہے نا کہ لغت العمل ابلغ من لغت القول. لغت العمل ابلغ من لغت القول. عمل کی جو زبان ہے وہ قول کی زبان سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. جو خود پورے اعتماد سے دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے اور پورے دین پہ عمل کر رہا ہوتا ہے, وہ بہترین مبلغ ہے, حالانکہ خاموش ہے. شراب سرو ہو رہی ہے, اس نے کہا میں نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ کہہ دے بیکاز آئی ایم اے مسلم. بس کافی ہے. اس کا یہ شراب نہ پینا آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو امپریس کرے گا. کوئی دعوت دے رہا ہے بد کرداری کی, وہ کہے میں نہیں کر سکتا یہ. کیوں؟ بیکاز آئی ایم اے مسلم, اس لیے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ. تو یہ شیطان جو پھسلاتا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے پھسلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آپ نے فرمایا ایاکم, بچنا تم, ومحقرات الذنوب, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے, فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو, یہ جمع ہو کے انسان کو ہلاک کرا دیتے ہیں. کیا ہوگا پہلے؟ صرف یہ کہ چلو عورت کو نظر جما کے دیکھ لو, حرج کیا ہے؟ چلو صرف ہاتھی ملا لو, چلو تھوڑا ہنسی مذاق ہی کر لو. پھسلاتے 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 پھر کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. تو چھوٹے گناہ کرواتا ہے شیطان, پھر بڑے گناہ تک لے کے جاتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ پھسلاتا ہے. فرمایا اور اگر تم پھسل گئے اس کے بعد
اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے. پہلے سلپ ہوتے ہیں، پہلے پھسلتے ہیں، پھر نکلتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں مزے کی بات، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، پھر کیا ہوگا؟ عقوبت نہیں بتائی، سزا نہیں بتائی. اپنے اپنے پھسلنے کا لیول دیکھ لو اور اپنے اپنے امیجنیشن کے مطابق سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. اور تمہارے ڈگمگانے سے، تمہارے ڈیلی ڈیلی کرنے سے، تمہارے ہاف ہارٹڈ لوک وارم اسلام سے اللہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، خود ہی پریشان رہو گے. اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. اب کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں میں فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. تو یہ بات بھی یہاں بیان کر دی. بنی اسرائیل نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوا تھا ان کے لیے. کفار بھی مطالبہ کیا کرتے تھے کہ سارے غیب کے پردے اٹھاؤ اور ہمیں غیب دکھاؤ، ہم اللہ کو جب دیکھیں، فرشتوں کو دیکھیں گے تب ایمان لائیں گے. تو اس دن جب یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ ہوگا ایک دن کہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا، کیسے لائے گا؟ جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اپنی سر کی آنکھوں سے. وہ تو فیصلے کا دن ہوگا، تو رزلٹ آ رہا ہوگا، معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اس دن تو اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان لانے کا. جہنم والے جہنم میں جا چکے ہوں گے، جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے. تو اس کا ذکر ہے کہ کیا انتظار کر رہے ہیں یہ کہ اللہ ہی آ جائے؟ تو اپنے آپ سے پوچھیں نا، میں اور آپ کیوں نہیں عمل کر رہے قرآن پہ مکمل؟ جب پتہ چل گیا تو جتنا پتہ چل گیا اتنا تو عمل شروع کریں، ورنہ کس چیز کا انتظار ہے؟ کہ اللہ خود آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور فیصلہ چکا دیا جائے اور جہنم کی وعید سنا دی جائے، تب مانو گے؟ تو فائدہ کیا ہوگا؟ پل پل کا عمل لوٹ کے اللہ کی طرف جا رہا ہے. جو کچھ میں آپ اس وقت کر رہے ہیں سب اللہ کی طرف جا رہا ہے، سب اللہ کو پتا ہے. تو اللہ ہی کی طرف معاملات لوٹتے ہیں، تم بھی لوٹو گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر کیوں نہ اللہ کو راضی کرو اور کیوں نہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. تو دیکھیں جو سلامتی میں آ گیا محفوظ، جو سلامتی سے باہر وہ غیر محفوظ.